حسين إمام مولاي مولاي يا حسين إمام مولاي مولاي. السلام علیکم بچوں، ابھی تک ہم لوگوں نے کن ٹاپکس پر بات کی؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب انسانوں کو چاہتا ہے، مگر کون سے لوگوں سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ محسنین کو، یعنی اچھے کام کرنے والوں کو. اور کون؟ متقین، جو خود پر کنٹرول کرتے ہیں. اور آج ہم لوگ بات کریں گے وہ تیسری عادت جو خدا کو بہت پسند ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے مطہرین، وہ لوگ جو خود کو پاک رکھتے ہیں. اب وہ لوگ خود کو کیسے پاک کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے؟ دیکھیے بچوں، خدا نے انسانوں کو ایک جسم دیا ہے، مطلب وہی ہماری باڈی، یعنی ہاتھ، پیر، آنکھ، کان اور منہ. اس جسم کے ذریعے ہم لوگ اپنے سارے کام کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو روح بھی دی ہے، جس کی وجہ سے ہم سب سے الگ ہیں، جس کی مدد سے ہم اچھائی اور برائی کا فرق سمجھ سکتے ہیں، برے یا اچھے کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. اور روح ہے جو بدن کو حکم اور آرڈر دیتی ہے کہ یہ کام کرو. قرآن مجید بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو خود کو پاک کرتے ہیں ان کو بہت چاہتا ہے. مگر کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کس چیز کو پاک رکھتے ہیں؟ روح کو یا بدن کو؟ بچوں، یہ آیت وہ لوگوں کے لیے نازل ہوئی تھی جو اپنے بدن کو بھی صاف رکھتے تھے اور اپنی روح کو بھی گندا نہیں ہونے دیتے تھے. مطلب وہ لوگ اپنے بدن کو برابر پانی سے دھوتے تھے تاکہ اس میں کوئی گندگی نہ رہے، اور ہر وقت وضو کیے رہتے تھے تاکہ ان کی روح بھی پاک رہے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چاہتا ہے جو اپنے بدن کو بھی صاف رکھیں اور اپنی روح کو بھی پاک کریں. آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ اگر بدن صاف نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ شابش! سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں صفائی پسند ہے. صاف گھر، سجے ہوئے کھلونے، ٹائڈی روم سب کو پسند آتا ہے. دوسری بات، اگر ہم لوگ اپنی صفائی کا خیال نہ رکھیں تو ہماری طبیعت خراب ہو جائے گی اور بیمار ہو جائیں گے. اور جب ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہمیں درد ہوتا ہے، ہم اور ہماری فیملی پریشان ہوتی ہے. پھر ہم اپنے ہر روز کے کام نہیں کر پاتے اور ہمیں کسی مزے کی چیز میں بھی مزہ نہیں آتا. پتہ ہے بچوں، اللہ کو کتنا پسند ہے کہ لوگ اپنے بدن کو صاف رکھیں. جیسے برش کرنا. جو برش کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اس کی نماز کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے ایسی نماز سے جس کے پہلے برش نہیں کیا ہو. کنگھی کرنا، صاف کپڑے پہننا، نہانا، کھانے کے پہلے اور بعد ہاتھ دھونا، یہ سب چھوٹے چھوٹے کاموں کا بھی اللہ نے بہت زیادہ ثواب رکھا ہے تاکہ بتائے اسے صاف ستھرے بندے کتنے پسند ہیں. اسی طرح ہم لوگوں کی روح ہے. ہمیں اچھے کام جیسے دوسروں کی مدد کرنا، سچ بولنا، بہادر ہونا پسند ہے. لیکن اگر ہم اپنی روح کو پاک نہیں رکھیں گے تو اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، پھر وہ بھی بیمار ہو جائے گی. اور جب ہماری روح بیمار ہوگی تو اس کو درد بھی ہوگا، اس کو اچھے کام کر کے مزہ نہیں آئے گا، بلکہ ہو سکتا ہے دوسروں کو ستانے میں مزہ آنے لگے. ایسے لوگ خود بھی پریشان رہتے ہیں، دوسرے ان سے پریشان ہوتے ہیں. تو ہم لوگوں کو اپنے بدن اور روح کی صفائی اور پاک رہنے کا خیال رکھنا چاہیے، ورنہ ہم اچھے سے زندگی نہیں کر پائیں گے. ہم اپنی روح کو کس طرح سے صاف رکھ سکتے ہیں؟
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ نماز ایک ایسی ندی ہے جس میں مومن خود کو دن میں 5 بار دھوتا ہے۔ مطلب نماز روح کو اس طرح صاف کرتی ہے جیسے کہ ہم دن میں 5 بار نہائیں۔ سوچئے اس طرح سے کیا ہمارا جسم گندا رہ سکتا ہے؟ کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے، اس لیے روح بھی صاف ہو جاتی ہے۔ بچوں، امام حسین علیہ السلام بھی جنگ شروع ہونے سے پہلے 1 رات کی مہلت لیتے ہیں تاکہ خدا کی عبادت کر سکیں، خدا سے باتیں کریں، نماز اور دعا پڑھیں تاکہ وہ پاکیزہ لوگ اور پاکیزہ ہو کر خدا کے پاس جائیں۔ اب آپ بتائیں اور کیا کیا کام ہے جو ہم اپنے بدن اور روح کو پاک رکھنے کے لیے کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ڈرائنگ بنا کر گھر میں لگائیں تاکہ ہم کو یاد رہے، اور ہم اس کو روزانہ کریں تاکہ اگر آج تک اللہ تعالی ہم کو اتنا چاہتا ہے تو پھر اتنا چاہے۔ خدا حافظ۔